जानो दिल सब निसार करते हैं, जानो दिल सब निसार करते हैं कि हम मदीने से प्यार करते हैं। दिल एक दफा आपने ये शेर मेरे साथ मिल के पढ़ना है और कहना है, दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है जान की हुर्मत पे लौटाने के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर्व बेकमाल कर दिया आपने। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी आवाज़ इसी तरह गूंजती रहे और आपके कल्ब से हजूर के जिक्र की खुशबू का नूर निकलता रहे। कहते हैं ना कि नूर जिस दिल में ना हो वो दिले शैदा क्या है, हो न सीने में मदीना तो वो सीना क्या है। नूर जिस दिल में ना हो वो दिले शैदा क्या है, हो न सीने में मदीना तो वो सीना क्या है। या मोहम्मद की सदा दिल से लगाओ तो सही, पर्दाए गैब से देखना फिर होता क्या है। हाज़िर मुकर्रम, दावत दे रहा हूँ इंतहाई मोहतरम और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम, अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड अमन काउंसिल के चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह जल्द फरमा हुए हैं, नेशनल उलमाए काउंसिल पाकिस्तान के रूह रवान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफा चिश्ती साहब में उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। इंशाअल्लाह इससे पहले कि मैं उस्तादों की बारगाह में मुफ्ती साहब को माइक पेश करूँ, उनसे पहले हदियानात बहजूर सरवर कौनैन पेश कर रहे हैं आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा, दुनिया नात के नज़र ताबा, फ़ख्र नाथानाने पाकिस्तान, सिपा सलारे गुलामाने हसान, जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी। दुरूद पाक जरा मोहब्बत से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम अलैहि सदा मांग रहे मंगते करम का सदा मांग रहे दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे कम मांग रहे नसीबा मांग रहे कम मांग रहे हैं नसीबा मांग रहे अरे कैसा है बनी वैसी अदा मांग
نبی ہو پوچھئے میری آنکھوں میں کیا ہے میں گدا نبی ہو دیکھیے میری آنکھوں میں کیا مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہم کو نسبت ہے آل نبی سے آپ کو بھی ہے تو کہتے ہیں ہم کو نسبت ہے آل نبی سے کیوں نسبت ہے کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے سبحان اللہ کہنے والا یہ شریک ہو رہا ہے وہ شریک ہو رہا ہے سبحان اللہ کہنے والا کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو ہر بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے شریک میں شریک ہوتا ہے میں گدا گدا پیارے نبی ہوں پوچھئے میری آنکھوں میں کیا ہے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے حسنین کے دو نین پہ سونین پہ سیکس حسنین کے دو نین پہ 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 دو ساتھ مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ سلیم بھائی نے حکم دیا میں پیش کرتا ایک دفعہ درود پاک پڑھیں دو اشعار پیش کر کے سری اجازت ماشاءاللہ اپنی موجود کا ظہور دے رہا صلی اللہ علیہ رسول اللہ شاہوں سے ملا نہ توانگر سے ملا اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا
ملا ہے اس لیے مفلس اپنا سمجھے مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا مفلس زندگی اپنا سمجھے مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا کیا مل گیا تو جگمگائے نہ کیوں میرا عکس کروں ایک پتھر کو جگمگائے نہ کیوں میرا عکس کروں ایک پتھر کو آئینہ گر گیا اس کا دیوانہ ہو اس کا مجنون کیا دیوانہ اور میں تو دیوانہ یہ دیکھو دیوانہ ہاں یہ بھی دیوانہ ہاں یہ بھی دیوانہ ہاں وہ بھی دیوانہ دیوانہ اس کا دیوانہ اس کا مجنون کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے مشروع سرحد حشر تک جاؤں گا بے سرحد حشر مجھ کو اتنا بتا دے سفر میں گیا اور مختار جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا مظفر چرائے حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چرائے حرم زندگی پھر تھی پٹکتے زندگی پھر تھی پٹکتے ہوئی میری خانہ پڑوسی کو گھر میں گیا مفلس زندگی سبحان اللہ حاضرین مکرم ناظرین محترم بھی آپ کے سامنے عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان مصطفیٰ جناب الحاج اختر حسین قریشی اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس عظیم شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں علم و حکمت کا بہت بڑا نام ہے اور ARY ٹی وی کے ناظرین ان سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا ایک ایک لفظ جو ہے اس سے رہنما اصول ہمیں عطا ہوتے ہیں قرآن و حدیث کا نور جب یہ مائک پہ آتے ہیں ARY ٹی وی پر ان کی زیارت ہوتی ہے پروگراموں میں آپ زیارت کرتے رہتے ہیں الحمدللہ جب بھی یہ جلوگر ہوتے ہیں
یقین کریں قرآن و حدیث کا نور جو ہے وہ قلب و روح میں اترتا چلا جاتا ہے۔ عالم اسلام کی بہت بڑی علمی مذہبی اسکالر شخصیت، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں علماء آپ کے سامنے ضامن تلمذ طے کر چکے ہیں، طے کر رہے ہیں۔ بہت بڑی علمی شخصیت، AR ٹی وی کے ناظرین ہمیشہ ان سے ہدایت اور نور کی روشنی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس عظیم شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں۔ حیات صحابہ شہرا آفاق پروگرام الحمدللہ میرے لیے اعزاز ہے۔ حضور قبلہ مفتی صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں اور 6.5 سال ایک طویل دورانیہ ہے کہ حیات صحابہ کا نور قبلہ مفتی صاحب کے ذریعے پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بہت بڑی علمی مذہبی اسکالر شخصیت، استاذ العلماء، فخر اہل سنت، نازش اہل سنت، محسن اہل سنت، حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے ملتمس تشریف لائیں اور قرآن و حدیث کا نور ہمیں عطا فرمائیں۔ محبت کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون۔ انتظامیہ کو مصروف رہنے دیں، آپ فرنٹ کی طرف توجہ کریں، سٹیج پر جس نے بھی آنا ہے ادھر آپ کے سامنے آنا ہے، موڑ کے دیکھنے کا فائدہ ادھر آئیں گے، جو مہمان بھی آئیں گے یہاں بیٹھیں گے، یہ دیکھیں ابھی تک نہیں سمجھے۔ یہ کیمروں کا ڈر نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس آ جاتا، ظاہر ہے یہ کیو ٹی وی کے لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا لائیو چل رہا ہے، جا رہا ہے کیو ٹی وی پر، جس وجہ سے میں ذرا محتاط ہوں، بندوں کو سیدھا کرنا آتا ہے مجھے۔ حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، خاص طور پر اسٹیج پر جلوہ افروز انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذوی الاحتشام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید
پاکیزہ و نورانی محفل پاک باوقار بازم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ نورانی معطر معمبر مشک بو تذکروں کی حسین محفل ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے میزبان محفل عاشق مدینہ منظور نظر حضور فیض عالم الحاج محمد خلیل ملک صاحب اور ان کی پوری فیملی کو، جملہ رفقا کو اور ان کے رفیق خاص استاذ النقبہ شہنشاہ نقابت الحاج قاری محمد یونس قادری صاحب سیدہ مجدہ، آپ کو بھی ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی پرخلوص حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، قرب قیامت کے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ انتہائی مختصر گفتگو ہے، جتنی دیر ثنا خوانی ایک ثنا خان نے کی اتنی دیر میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ توجہ سے بات سننی ہے، اس لیے بلا تمہید میں بات شروع کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 172 ہے، 172 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ چیزیں جو میں نے تمہیں دی ہیں وہ کھاؤ۔ کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ چیزیں جو میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے بندے ہو، اگر تم اللہ کے بندے ہو، واشکروا للہ، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب دیکھیے یہ الفاظ جو میں نے پڑھے اور ترجمہ بھی میں نے کر دیا، واشکروا للہ، یہ اشکرو امر کا صیغہ ہے عربی گرامر کے مطابق، اور نیو جنریشن کو اگر سمجھانا چاہوں تو اللہ نے آرڈر دیا، آرڈر، تو اللہ کا آرڈر ہوا اشکروا للہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ شکر ادا کرنا اس کے بندوں پر واجب ہے۔ شکر ادا کرنا، پہلے قاری صاحب سیٹنگ کر لیں، پھر نہیں کر لیں، نہیں آپ پہلے سیٹنگ کر لیں، پھر میں شروع کروں گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارے انتہائی معزز سامعین محترم، الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے ہمارے درمیان، قریش صاحب آپ ادھر آ جائیں، قریش صاحب آپ کی سیٹ پہ پلیز، آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی۔ ہماری خوش بختی ہے کوٹ میٹن شریف کے شہزادے پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل جناب حضرت قبلہ خواجہ محمد عمر قریجہ صاحب جلوہ فرما ہوئے ہیں، اور پھر میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں گنجے شکر کے شہزادے جلوہ گر ہو گئے ہیں، اور وہ گنجے شکر کے شہزادے جن کا فیض حضور زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر کا پوری دنیا کے اندر الحمدللہ فیض ہے، ان کے شہزادے، ان کے نور نظر، لخت جگر، صاحبزادہ والا شان جناب حضور قبلہ صاحبزادہ پیر حامد دیوان حامد قبلہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ گنجے شکر کے شہزادے، ان کے نور نظر اور اس گھرانے کے چشم و چراغ ولی احد جلوہ فرما ہو چکے ہیں، جناب دیوان حامد چشتی صاحب، جناب قبلہ خواجہ عمر قریجہ صاحب، کوٹ میٹن شریف کے شہزادے اور ایکس مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، اور بہت سے عہدوں پہ جلوہ کر رہے قبلہ خواجہ صاحب۔ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز کہ سب بڑی ایک طویل سفر ہے، کہاں کوٹ میٹن ہے اور کہاں مصری شاہ لاہور ہے۔ میں خواجہ صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں اور گنجے شکر کے شہزادے کا شکر ادا کرتا ہوں، جو بابا فرید کا غلام ہے، ذرا ہاتھ اٹھائے، ذرا ہاتھ اٹھائے، بابا فرید کے شہزادے آئے ہیں، ذرا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، اور محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ میں استاد محترم سے بھی معافی چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے مہمان تھے اور استادوں نے اجازت دی تو میں کھڑا ہوا۔ میں
انتہائی ادب و احترام کے ساتھ استاد العلماء فخر سنت حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رسول صاحب سے کروں گا. میں بھی حضور نظر حضور فیض عالم، تو اس نظر کا کمال دیکھیں کہ کیسی کیسی ہستیاں یہاں جلوہ افروز ہیں. یعنی یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان میں سے کسی ایک ہستی کو بلانا تو درکنار، ان سے ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. اتنا ٹائٹ شیڈول، اتنی مصروفیات. تو لیکن یہ نوازا ہے مدینے والے نے اور مرشد لاہور نے یہ ملک صاحب کو. اور چونکہ یہ اس در کے دریوزہ گر ہیں، نوکری پیش کرتے ہیں حضور فیض عالم کی بارگاہ میں، مدت سے انہوں نے قبول فرمایا ہوا ہے. تو جس کو وہ قبول فرما لیتے ہیں پھر اسے ہر دل عزیز بنا دیتے ہیں. اس کا پھر وہ ریکویسٹ بھی کریں تو لوگ اس کو آرڈر سمجھ کے حاضر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے اور عمر خضر عطا فرمائے. ایک ان کو عارضہ قلب بھی لاحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی انہیں نجات عطا فرمائے. اپنے محبوب کے میلاد کے طفیل اللہ شفائے کامل عاجلہ نافع عطا فرمائے. جی میں عرض کر رہا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ. اب آپ نے پوری توجہ سے، اور میرا خیال ہے میں 6 منٹ میں بات کمپلیٹ کر دوں گا. میں نے ٹو دی پوائنٹ، اب میں نے کوئی دائیں بائیں بات نہیں کرنی، صرف ایک دلیل بیان کرنی ہے، وہ آپ سمجھ لیں گے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، یہ امر ہے، آرڈر ہے اللہ کا. فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے بندے ہو. تو قرآن کا اسلوب اور گرامر کا صیغہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اس کے بندوں پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے. اس پر کسی کو اعتراض ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کسی کو اعتراض ہے؟ کسی بھی مسلک والے کو، کسی جماعت والے کو، کسی عقیدے والے کو، کوئی دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کسی کو اعتراض؟ اور سنی کو تو اعتراض ہوتا ہی نہیں، سنی اعتراض والا ہے ہی نہیں، سنی تو احترام والا ہے. سنی نفرت والا ہے ہی نہیں، سنی محبت والا ہے. سنی جلنے والا ہے ہی نہیں، سنی خوش ہونے والا ہے. سبحان اللہ. سنی گھٹانے والا نہیں ہے، سنی بڑھانے والا ہے. سنی گھٹانے والا نہیں ہے، سنی بڑھانے والا ہے. سنی کلاشن کوف والا نہیں، لا خوف والا ہے. سنی پستول والا نہیں، لا ہول والا ہے. یہ میں جلسے کے ماحول کی باتیں چلے کر دیتا ہوں دو چار، کیونکہ آپ اس کے بغیر جاگتے نہیں ہیں. وہ سرور بھائی کی نعت میں بھی جتنا ماحول میں نے بنایا ہے وہ پیک ٹائم تھا محفل شریف کا، وہ قبولیت کی گھڑیاں تھیں. ٹھیک ہے نا. وہ یہ اب یہاں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ ہمیں جو ہے نا وہ ڈومین میں رہنا پڑتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے. تو سنی الحمدللہ وہ اعتراض نہیں کرتا، احترام کرتا ہے. مصطفیٰ کا احترام کرتا ہے اور مصطفیٰ کی ہر نسبت کا احترام کرتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کا ادب، ہمارا عقیدہ یہ ہے. قاری صاحب آج کا یہ جملہ ہے، پیر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کا ادب کرتے ہیں اور حضور کی آل کا ادب کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم صحابہ کے نوکر ہیں، حضور کی آل کے نوکر ہیں، حضور کی آل کے ہر فرد کے نوکر ہیں. لیکن عقیدہ پتہ کیا ہے؟ صحابہ تو صحابہ ہیں، آل بیت تو آل بیت ہیں. ہم تو مصطفیٰ کے در کے کتے کے قدموں سے لگنے والی خاک کا بھی ادب کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم مصطفیٰ کے در کے کتوں کا بھی ادب کرتے ہیں. ادب صحابہ کا ادب اور اہل بیت کا ادب وہ تو بڑی اونچی چیز ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اقبال نے کہا کہ ایک راستہ مدینہ شریف جاتا ہے، ایک نجف اشرف شریف جاتا ہے، ایک مصطفیٰ کی بارگاہ میں، ایک مرتضیٰ کی بارگاہ میں، ایک امام الانبیاء کی بارگاہ میں، ایک امام الاولیاء کی بارگاہ میں. اقبال نے کہا کہ اس راستے کی ریت کے ذرے اگر ہمیں مل جائے اور ہماری آنکھ کا سرما بن جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہوگی. یہ علامہ اقبال مرد کلندر نے کہا. اور بریلی کا تاجدار کہنے لگا اقبال بہت بڑی بات تو نے کی ہے لیکن پھر بھی چھوٹی بات کی ہے، بات اس سے بھی آگے کی ہے. اقبال نے کہا کہ مدینہ تو مدینہ ہے. ہم اعلیٰ حضرت نے کہا مدینہ تو مدینہ ہے، نجف شریف تو نجف شریف ہے، مدینہ شریف تو مدینہ شریف ہے. اور پھر مدینہ کا راستہ اور بغداد کا راستہ، نجف شریف کا راستہ وہ تو راستہ ہے، مٹی تو مٹی ہے. کہا ایک شہر ہے بغداد،
اور بغداد میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ نہیں ان کا شہزادہ رہتا ہے، اور پھر راستہ نہیں بغداد کا کتا ہو، تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اے غوث اعظم دستگیر تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا ٹیرا۔ یا غوث الاعظم دستگیر، بلند آواز سے ذرا نعرہ سارا لگا دے، نعرہ تکبیر، ایک بار لا دیو، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ ہمارا سبحان اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ آج تو ضروری ہے امت کا بچہ یہ نعرہ لگائے فرانس کے مقابلے میں، فرانسیسی لوگوں کے مقابلے میں انہیں بتائے، سنیں ایک سیکنڈ، انہیں بتائے کہ تم اپنی ناپاک جسارتوں اور کبھی حرکتوں اور گھٹیا جو ہے وہ ایکشنز کی وجہ سے ہمیں مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے ہو، آؤ دیکھ لو اس دل پر قبضہ ہی مدینے والے کا ہے، یہ دل بنا ہی مصطفیٰ کے لیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں آج کل کہ خدا کی قسم ہے اگر اللہ نے محبت رسول کو نہ بنانا ہوتا تو یہ دل بناتا ہی نہ، یہ دل بناتا ہی نہ، یہ دل بنایا ہی اس کے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کرے تو اس میں سے ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ واپس آئیے، اب چونکہ یہ میرے ٹائم سے وہ باہر بات ہو گئی، یہ مجھے آپ نے ڈی ٹریک کر دیا تھا، جی نہیں میں نے، اچھا یہ نہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ آپ نے ایکو کھول دیا ہے، اچھا ادھر سے کھولا، ساؤنڈ وہاں سے ٹھیک ہے کنٹرول ہو رہا ہے، تو انہوں اختیار ہے جناب، جو مرضی کرو، سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں گا۔ تو یہ میں اپنے اس ٹائم میں وہ بات سمجھاتا ہوں، میں نے کیا عرض کیا، اللہ نے فرمایا واشکروا للہ، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کا شکر ادا کرنے پر اعتراض ہو، کرنا چاہیے کہ نہیں بولیے۔ اب اگلی بات سن لیں، حدیث شریف جو پیش کر رہا ہوں جامع ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، صحیح ابن حبان ہے، مسند طیالسیہ، 5 کتابیں۔ آپ کو میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اور اللہ کے شکر کی بات کرنے والوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر وہی ادا کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری۔ اب تیسرا سٹیپ، مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے، میں نے پوچھا میلاد پر اعتراض کرنے والوں سے، دلیلیں مانگنے والوں سے، میں نے کہا بھائی بندوں کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ کہنے لگا یہ حدیث میں آ گیا کرنا چاہیے، تو میں نے کہا بتا بندوں کا شکر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ کہنے لگا جتنا بندے کا احسان ہو، تو میں نے کہا دیکھ لے، کہنے لگا ہاں جتنا احسان ہو، میں نے کہا پھر دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس کہ اس کائنات میں تیرے اور میرے اوپر آمنہ کے لال سے بڑھ کر بھی کسی کا احسان ہے؟ سبحان اللہ، بڑھ کر بھی کسی کا احسان ہے؟ خدا کے بعد جتنا احسان ہے وہ مصطفیٰ ہی کا تو ہے۔ یہ اگر دنیا ملی ہے تو مصطفیٰ کی دہلیز سے ملی ہے، اور اگر عقبہ ملے گی تو مصطفیٰ کے دامن سے ملے گی۔ بلکہ مجھے کہنے دو، خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، اگر یہ چہرے بھی سلامت ہیں تو میلاد والے مصطفیٰ کی وجہ سے سلامت، یہ چہرے سلامت ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے سلامت ہے، ورنہ بندر بن گئے ہوتے، سپر بن گئے ہوتے۔ پہلی قومیں نہیں بنی، کاکونو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ، ان پر پتھر برسے، پہاڑوں میں کچل دیے گئے، پانی میں غرق ہوئے، چیخ اور بجلی کی کڑک آئی اور اس نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، بستیوں کو اللہ کے حکم سے ملائکہ آسمانوں تک اٹھا کے لے گئے، الٹا پھینک دیا، وہ بندر بنے تھے۔ کیوں؟ میں نے کہا مولانا جو ان کے اندر جرائم تھے بتا اس قوم میں ہیں کہ نہیں؟ سوچنے لگ گیا، میں نے کہا وہ شراب پیتے تھے یہ نہیں پیتے، وہ زنا کرتے تھے یہ نہیں کرتے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے یہ نہیں کرتے، وہ ملاوٹ کرتے تھے، انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے کوئی خالص چیز نہیں چھوڑی۔ یہاں بچے مسل دیے جاتے ہیں پھول جیسے، وحشت اور درندگی کا نشانہ بنا دیے جاتے ہیں۔
یہاں لوگ رشوت لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اس کے باوجود یہ بندر نہیں بنتے، سور نہیں بنتے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب تیری وجہ سے نہیں، آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا محبوب میں ان کے جرم دیکھوں یا تیرا دامن دیکھوں، تیرا حوالہ دیکھوں، تیرا نام دیکھوں؟ یہ تیرے نام لیوا ہیں، تیرے چاہنے والے ہیں، بے شک گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہیں تو تیرے وفادار نا۔ وفادار وہ ہے نا جو مصطفیٰ سے وفا کرے، غدار نہ ہو، غدار نہ ہو مصطفیٰ کا وفادار۔ اور میں آخری لمحات میں یہ فرانس کے اس میکرون کو اور فرانسیسی لوگوں کو، جرمن ہو، ہالینڈ ہو، وہ مشرقین ہو، مستشرقین ہو، یورپ والے، مغرب والے، اسلام کی آفاقیت اور عالمگیریت سے جلنے والے اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوف زدہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، اور عقل کے اندھو، یہ صرف مسلمانوں کے چہرے نہیں، تمہارے چہرے بھی سلامت ہیں، تو وہ بھی میرے نبی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے محبوب بے شک یہ کافر ہیں لیکن زمانہ تو تیرا ہے نا، زمانہ تو تیرا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وگرنہ تم بھی سپر بن گئے ہوتے، بندر بن گئے ہوتے، تم بچے ہوئے ہو تو میرے نبی کی وجہ سے۔ یاد رکھنا ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے، تم کارٹونز بناتے ہو، اسے پرنٹ کرواتے ہو، پبلش کرتے ہو، پروموٹ کرتے ہو، حکمران سپورٹ کرتے ہیں وہاں کے، اس کو میں نے کہا دیکھ لینا، خاکیں بنانے والے خاک میں مل جائیں گے، میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا چرچا ہر آنے والی گھڑی میں پہلے سے زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اور اقبال نے اس کا ترجمہ کیا، کلندر لاہوری نے، اقبال نے کہا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا یعنی چراغ عظمت مصطفیٰ، خندہ زن کا معنی ہوتا ہے مسکرانے والا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ، بولیے اگر اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو پھونکوں سے یہ چراغ، ہاں اوے کاکا بلو سن لو، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے، جسے روشن خدا کرے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرے آقا میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، آدھا کا میرا دشمن، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ میں اتنی روحانی شخصیات کہ جھرمٹ میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہوں، میں نے کہا میکرون سنو، تم کارٹون شائع کرواتے ہو، اللہ کی قسم ہے تیری آنے والی نسلوں میں میرے نبی کے نوکر پیدا ہوں گے، میرے مصطفیٰ کے غلام پیدا ہوں گے۔ آخری بات میں دلیل کو پھر سمیٹ دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا شکر ادا کرو، اللہ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو، میرے نبی نے فرمایا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا، ٹھیک ہے، میں نے کہا بندوں کا شکر اتنا ادا کرتا ہوتا ہے لازم جتنا ان کا احسان ہو، اور کائنات میں مدینے والے سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں ہے، لہذا مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کا شکر ادا کرنا اللہ کے بعد ہمارے اوپر لازم نہیں۔ اب آخری بات یہ کہ جانتے ہو شکر کیا ہوتا ہے؟ آپ تو کہتے ہو کہ اللہ کا شکر ہے، شکر الحمدللہ، بندے کا شکر ادا کرنا ہو تو کہتے ہو جی تھینکس، a lot of thanks, thanks a lot, bundle of thanks، کہتے ہو جی شکریہ مہربانی جناب، یہ شکر ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ شکر کی ایک قسم ہے، کمپلیٹ شکر نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں شکر کیا ہے، لغت کی تمام کتابوں میں ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، الشکر فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما،
सवाउन काना बिल लिसान और बिल जनान और बिल अरकान। काश कारी साहब की तरह आप भी समझ जाते हैं तो आपकी भी वाह इसी तरह निकलती। बात तो समझने की होती है ना, वगरना तो तकरीरें सारी जिंदगी सुनते हुए हो गई ना, ठीक है ना। तो अब दिल पे चोट लगे तो फिर बंदा बदलता है, ठीक है। शुक्र फेल युम्बि अन ताज़ीम मुनिम लिकौनी मुनइमा सवाउन काना बिल लिसान और बिल जनान और बिल अरकान। काश शुक्र सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह या थैंक्स या शुक्रिया कहना नहीं, शुक्र ऐसा फेल, तेरा मेरा ऐसा एक्शन, ऐसा अमल जिससे मोहसिन की ताज़ीम हो, चाहे वो अमल ज़बान से हो, चाहे दिल से हो, चाहे आज़ा से हो। हम दिल में आका से इश्क करके हुजूर का शुक्र अदा करते हैं, ज़बान से नाते पढ़ के हुजूर का शुक्र अदा करते हैं, हाथों से झंडे उठा कर शुक्र अदा करते हैं, पाँव से जुलूस में शिरकत करके शुक्र अदा करते हैं। मौलवी साहब बता तो सही, इसमें नाजायज काम क्या है? मुस्तफ़ा से वफा करो, मुस्तफ़ा के दीन से वफा करो, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। वाखिर दावायान अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कह दे सुभान अल्लाह। सामीन गिरामी कदर भी आपके सामने उस्तादुल उलमा फ़ख्र अहले सुन्नत नाज़िश अहले सुन्नत इंतहाई मोहतरम इल्मी मज़हबी स्कॉलर शख्सियत जनाब हज़रत क़िबला हज़रत अल्लामा हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम क़ादरी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया अक़ायद की दुरुस्तगी फरमा रहे थे, कुरान और हदीस का नूर अता फरमा रहे थे। अल्लाह जल्ल मजदहू हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब का साया तादेर अहले सुन्नत पर बादशाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख का जुर्मट है और अल्हम्दुलिल्लाह गंजे शकर के शहजादे जलवागर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर के शहजादे जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब क़िबला साहबजादा पीर मोहम्मद हामिद मसूद चिश्ती सा जलवा फरमा है और कोट मिटन शरीफ के सज्जादा नशीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़ूर क़िबला ख्वाजा मोहम्मद आमिर कुरेजा से जलवा फरमा है। पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब आले नबी औलाद अली पीर सैयद अली रज़ा फ़ज़ल शाह वली जलवागर है और वो हस्ती जलवागर हो चुकी है जिनकी नजरें मुतलाशी थी और जनाब वो हस्ती जिनसे बेपनाह मोहब्बत है मशाइख को, उलमा को, नाखानों को, कुर्रा इज़ाम को आज की महफिल की सदारत फरमा रहे हैं। आलमे इस्लाम की अजीम रूहानी शख्सियत और लाहौर के अंदर फ़रोग़-ए-नात में जो इन्होंने काम किया वो इन्हीं का हिस्सा है। पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली जनाब हज़ूर क़िबला साहबजादा पीर सैयद हसनैन महबूब शाह साहब गिलानी क़ादरी चिश्ती वारसी सब जलवा फरमा है।